والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتخبين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واجب الاحترام حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہوں: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر ترجمہ کروں گا: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دو باتوں کا حکم دیا ایمان والوں کو: کہ تقوی اختیار کرو، پھر یہی کافی ہے؟ نہیں، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ بھلے ایمان ہے، تقوی بھی ہے، کامیابی ہو جائے گی؟ فرمایا یقینی نہیں ہے۔ اگر ایمان تقوی موجود ہے پھر بھی خطرہ ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایمان بغیر محبت کے معرض زوال میں ہے۔ جس ایمان کے ساتھ محبت نہیں ہے وہ ایمان کسی ٹائم بھی زوال پذیر ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے۔ تو ایمان اگر چاہتے ہو کہ اس پر تمہیں استقامت حاصل ہو، مرتے دم تک ایمان سالم رہے اور تقوی تمہارے کچھ کام آئے، تو پھر اسی پر اکتفا نہ کرنا، سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے، چاہتے ہو کہ تقوی تمہیں بلندیوں تک پہنچائے، تو پھر اسی پر اکتفا نہ کرنا، سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ اب یہاں دو تین باتیں قابل غور ہیں۔ سچے کون ہیں؟
کیا میت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ادنا کی اعلیٰ سے نسبت کا کچھ فائدہ ہے؟ سچوں کی پہچان کیا ہے؟ میت کے مرتبے کیا ہے؟ تو آپ توجہ فرمائیں کہ میت کا، سنگت کا، صحبت کا فائدہ کیا ہے؟ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ نبی کریم آقا نامدار سید عالم، نبی رحمت، نبی ختم المرتبت کے جسم اقدس کا جو حصہ اس وقت قبر انور میں جس مٹی سے لگ رہا ہے وہ مٹی کعبے سے بھی افضل ہے، وہ مٹی کعبے سے بھی افضل، توجہ فرمائیں، عرش سے بھی افضل، کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل۔ کیوں؟ مٹی ہے لیکن جسم اقدس سے لگی، جسم نبی سے مس کر رہی ہے۔ اب عجیب حیرانی کی بات ہے کہ وہ مٹی کی مجاورت ہو رہی ہے۔ مٹی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم، وہ مٹی کعبے سے افضل ہو گئی محض مجاورت کی بنیاد پر، مٹی افضل ہو گئی عرش سے محض مجاورت اور ساتھ ہونے کی وجہ سے، عینیت کی نسبت نہیں۔ تو چاہتا ہے کہ جس کو کیا کہا ہو، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسم، فرق نہیں مابین جن میں نبی کریم کا خون دوڑ رہا ہے، جن کے رگوں پے کے اندر اللہ کے نبی کا خون رواں ہے، ان کی پھر افضلیت کی بات آتی ہے تو مولوی ہے تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، محض مجاورت کی بنیاد پر اس چیز کو افضل، اس مٹی کو افضلیت حاصل ہو گئی، عینیت کی نسبت نہیں تھی۔ یہاں تو حسین منی وانا من الحسین، ہاں تو حسین منی وانا من الحسین، پھر ان کی فضیلت کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ اور بڑی بڑی مزے کی بات ہے، یہ حدیث ہمارے حضرت نے بھی اپنے کلام میں لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین کا عقیدہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا گوشت علی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ فرمایا یہ کیوں؟ فرمایا اب علی کے اندر کس کا خون تھا؟ پتہ ہے علی کے اندر کس کا خون تھا؟ جناب ابی طالب کا خون تھا، جس کے خون کو اللہ کا نبی اپنا خون کہہ رہا ہے، جس کے خون سے گوشت بنتا ہے اس کے گوشت کو اپنا گوشت کہہ رہا ہے۔ جناب ابی طالب کے بارے بھی عقیدہ اپنا درست کر لیا، علی کے گوشت کو حضور اللہ کا نبی اپنا گوشت، اپنا خون، اپنا جسم کہہ رہا ہے۔ وہ جسم کس سے بنا ہے؟ ابو طالب کے خون سے بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میت کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث سے صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا تو مخصوص فرشتے ہیں اللہ کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈیں، وہ ذکر کی مجلس میں ذکر کی مجلسوں کو تلاش کریں، پھر وہاں جا کر اس ذکر کی مجلس میں شمولیت اختیار، وہاں ان کے ساتھ بیٹھیں،
فرشتے اس تلاش میں نکلتے ہیں، وہ تلاش میں نکلتے ہیں، ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ کورلا شریف ہے، وہاں کہیں ذکر کی مجلس سجی ہے۔ فرشتے دوسرے فرشتوں کو بلاتے ہیں، فرشتوں آ جاؤ، ہمارا مدعا، ہمارا مقصد، ہمارا مطلب پورا ہو گیا، آؤ۔ مجلس ذکر موجود ہے، آتے ہیں تو پھر زمین سے لے کر فضائے آسمانی تک فرشتے اس مجلس کو اندر ان کی قطاریں لگ جاتی ہے، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے، وہ ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے، وہ فرشتے واپس مالک الملک کی بارگاہ میں رپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری تحمید کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مقصد کروں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ساروں کی بخشش کر دی، وہ ساری مجلس کی بخشش کر دی۔ اب فرشتے کہتے ہیں مولا، ان میں سے تو ایک مسلم کے جو لفظ ہے وہ لفظ یہ ہے کہ بخاری نے بھی اس کو روایت کیا، مسلم نے بھی روایت کیا، الفاظ مختلف ہے۔ مسلم کے یہ لفظ ہے کہ وہاں ایک آدمی وہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا، ذکر بھی اس نے نہیں کیا تھا، ذکر کرنے بھی نہیں آیا تھا، ذکر کیا بھی نہیں، اس نیت سے بھی نہیں آیا، محض آ کر بیٹھا، اور لفظ ہے کہ رجل خطاء، مبالغہ کر دیا، بہت بڑا گناہگار ایک آدمی تھا۔ مولا تو کہہ رہا ہے میں نے سب کو پکڑ دیا ہے، میں نے سب کو پکڑ دیا ہے، وہ تو ایک بڑا پاپی آدمی وہاں آ کر بیٹھا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم الجلساء، یا کہیں فرمایا ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا شقی بدبخت نہیں رہتا۔ میں پھر گواہ بناتا ہوں میں نے سب کو پکڑ دیا۔ حضرت ابو الحسن خلقانی کے پاس جب محمود غزنوی گیا تھا، لمبا واقعہ ہے، تو اس نے ایک سوال کیا تھا۔ سوال یہ کیا تھا محمود نے کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیں آپ کا بایزید بستامی کے بارے کیا خیال ہے، بایزید بستامی کے بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے بایزید کو دیکھا وہ بدبخت نہیں رہا، وہ شقی نہیں رہا۔ اس نے سوال کر دیا، کاؤنٹر سوال، اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بایزید اللہ کے نبی سے بڑھ گئی؟ اللہ کے نبی کو تو ابو جہل نے بھی دیکھا، فلاں نے دیکھا، وہ بدبخت کے بدبخت رہے، آپ کہہ رہے ہیں بایزید کو دیکھنے والا شقی نہیں رہا۔ حضرت ابو الحسن خلقانی آپ بڑے جوش میں آ گئے، آپ نے فرمایا محمود سنبھل کر بات کرو، کیا سمجھتے ہو ابو جہل نے محمد عربی کو دیکھا تھا، محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا؟ ہرگز نہیں دیکھا تھا، اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی پڑھائے نہیں جاتے، دیدار میں ہر ایک کا حصہ نہیں ہوتا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اس نے محمد عربی کو دیکھا ہی نہیں، تراہم ینظرون الیہ وہم لا یبصرون۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں، ان کی آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی اللہ نے کہ یہ آپ کو دیکھ سکے۔ آپ ان کو دیکھنے کے لیے تو میں کہتا ہوں، میں نے کہا قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جس نے مہر علی کو دیکھا وہ بھی بدبخت نہیں رہا۔ جو ان کی مجلس میں آ کر آپ بھی آ کر بیٹھ گیا، آپ بھی آ کر بیٹھا، آپ بھی آپ کی حکومت چل رہی ہے، آج بھی آ کر بیٹھ گیا، وہ بھی بدبخت نہیں رہا۔ جو شریک ہو گیا، چاہے وہ کسی کام سے
سے آیا تو فرمایا وہ خطا تھا، وہ تو بڑا گناہگار تھا۔ فرمایا یہ ہم القوم، تمہیں نہیں پتا یہ وہ لوگ ہیں کہ لا جس کا بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ ان کے ساتھ کہتے ہیں صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، صحبت کا کیا فائدہ، کیا صحبت صالحین کیا رنگ دکھاتی ہے؟ میں کہتا ہوں کیا رنگ نہیں دکھاتی۔ مولانا علی قاری اس کی شرح میں لکھتے ہیں ان جلیسہم یندرج معہم فی جمیع ما یتفضل اللہ علیہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کی فہرست میں شامل ہو جاتا۔ ان جلیسہم یندرج معہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی، جتنا اکرام و اعزاز اللہ ان پر فرماتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں پر بھی رحمت کا چھیٹا پڑ جاتا ہے۔ جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اللہ پر وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ ان جلیسہم یندرج معہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا، صرف بیٹھنے والا، اللہ اکبر۔ شیخ اکبر نے بڑی حکمت لکھی، آپ نے فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنے والا کیوں بدبخت نہیں رہتا؟ انہوں نے کہا حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جلیس من ذکر، جو شخص میرا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بیٹھا ہوتا ہوں۔ اب ولی کے ساتھ جو بیٹھا، مہر علی شاہ کے ساتھ جو بیٹھا، بابو جی صاحب کے ساتھ جو بیٹھا، اور ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا؟ اللہ بیٹھا ہوا۔ اور ذاکر بھی ایسا میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، آپ کے ذکر کا مقام بھی بیان کرنے لگا ہوں کہ ذکر کا کیا مقام ہے آپ کا، اللہ اکبر۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت اس لیے نہیں رہتا کہ وہ جلیس ولی ہے اور ولی جلیس خدا ہے۔ بتاؤ خدا کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت رہ سکتا ہے؟ ذاکر کے ساتھ بیٹھنے والا وہ جلیس ولی ہے، جلیس ذاکر ہے، اور اس ولی کے ساتھ اللہ بیٹھا ہوتا، اس کے ساتھ اس کی ہم نشینی ہے۔ تو یہ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا، قرآن اس کی شہادت دیتا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، یہ نسبتیں کتنی عظیم ہوتی ہیں، بڑی حیرانی کی بات ہے، اللہ اکبر، کہ جو کتا منسوب ہو جائے، کتا منسوب ہو جائے اللہ والوں کے ساتھ، اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں آ رہا ہے، اس کتے کا ذکر قرآن میں، وہ کتا قیامت تک جہاں جب تک اصحاب کہف کا ذکر ہوگا ان کے کتے کا بھی ذکر ہوگا، ان کے کتے کا بھی ذکر ہوگا۔ تو پھر یہ کیوں بعض لوگ بڑی بڑی نسبتوں کا بڑا کہتے ہیں، اس کو بڑا چڑھا کر بڑھتے ہیں، لیکن وہ نسبتیں ہیں، مجاورت والی نسبتیں۔ کسی نے آ کر ہاتھ ملایا تو صحابی بنا، کسی نے دیکھا تو صحابی بنا، لیکن یہاں نسبت ہی کچھ اور ہے، یہاں اللہ کے نبی کا خون ان میں دوڑ رہا ہے، اللہ کے نبی کا خون ان میں رواں ہے، تو خون کی حرمت نہیں ہے، بے شرمی کی حد ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ تو فرما کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کی پہچان کیا ہے؟ سچوں کی پہچان کیا ہے؟ بس تھوڑی سی بات کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ سچے کون ہیں، سچوں کی پہچان کیا ہے۔ تو سچوں کی پہچان، سچے کون ہیں؟ سچوں سے مراد کیا ہے؟ جو ایمان میں سچے، جو قول میں سچے، جو کردار میں سچے، جو ظاہراً سچے، جو باطناً سچے، وہ صادقین ہیں۔ سب سے پہلی منزل جو ایمان میں سچے ہیں۔ تو ایمان میں سچا کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ایمان میں سچا کون ہے، کاذب کون ہے، صادق کون ہے؟ تو طریقہ ہمارے پاس اور تو کوئی نہیں ہے، وہی ٹیکٹ استعمال کیا جائے گا جو دور صحابہ میں تھا۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ دور نبی کے اندر سچا ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے، جو اوپر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہماری پہچان کا، ہم جب کسی پر شک پڑ جاتا
تو پھر ہمیں کیسے ہم پہچانے؟ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج تھا کہ اس کے آگے علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، اس کے آگے علی. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں منافق مومن کی پہچان دور صحابہ میں کس بات سے ہوتی تھی کہ ہم علی کا ذکر چھیڑتے، پھر باڈی لینگویج دیکھتے، اس کے چہرے کے آثار دیکھتے، ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے، کتنے پانی میں ہے، یہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے یا اندر سے کلمہ پڑھ رہا ہے. تو جو پہچان کا طریقہ اس وقت تھا، پہچان کا طریقہ اب بھی وہی ہوگا، اب بھی وہی ہوگا. ذکر علی چھیڑ دو، پتہ چل جائے گا کہ کون خوش ہو رہا ہے، کون خوش نہیں ہو رہا، کس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں، کس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا ہے، کس کا جو دل سے بھی خوش ہو گیا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے چہرے کا اللہ اکبر اس کے آثار ظاہر ہو جائیں گے کہ کون علی کے ذکر سے خوش ہو گیا. اللہ اکبر. تو یہی پہچان ہے، مہر علی پہچان ہے مومن اور منافق. مہر علی پہچان ہے، سمجھے لفظ، مہر علی منافق اور مومن کے درمیان مابہل امتیاز ہے. جس میں مہر علی ہے وہ پکا مومن ہے، جس کے اندر مہر علی نہیں ہے وہ ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. تو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ اکبر. آج جس اصدق الصادقین کی مجلس میں کھڑے ہو، ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ گواہی، کہ جس کے بارے یہ گواہی دے دیں ہاں جی تو وہ سچا بن جاتا ہے، وہ نجات پا جاتا ہے. جس کے بارے یہ جس کے سچے ہونے کی گواہی دے، میں کہتا ہوں جس کو یہ اپنا کہہ دیں وہ بھی سچا بن جاتا ہے. جس کو یہ اپنا کہہ دیں نا، صرف اپنا کہہ دے تو بس کیا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے. سلمان منا اہل البیت. سلمان کے بارے اختلاف ہوا صحابہ میں. مہاجرین کہتے تھے سلمان ہمارا ہے، انصار کہتے تھے سلمان ہمارا ہے. نبی اسلام نے فرمان میں سلمان مہاجرین کا ہے، نہ سلمان انصار کا ہے. سلمان منا اہل البیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، سلمان ہم اہل بیت میں سے. شیخ اکبر فرماتے ہیں جس کو یہ اپنا کہہ دیں وہ بھی اہل بیت میں ہو جائے، تطہیر کا حکم اس پر بھی لاگو ہو جائے، یہ حکم اس پر بھی چل جائے. تو فرمایا کیفا ظن ما ظنک، کیفا ما ظنک ما ہم بعین التطہیر. جو عین تطہیر ہیں ان کے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ باہر کا بندہ جسے یہ اپنا کہہ دے وہ تطہیر میں داخل ہو گیا. ما ظنک، ما ظنک، تیرا کیا گمان ہے جو عین طہارت ہے، جن کی اصل ہی پاک ہے، جن کی اصل کے پاک ہونے کا رب نے ارادہ فرمایا. اللہ جس کو یہ اپنا کہہ دے. حضرت کی اصدق الصادقین کی بات کر رہا تھا کہ ان کی صحبت کیا فائدہ دیتی ہے. میں کہتا ہوں کیا فائدہ نہیں دیتی، کیا فائدہ نہیں دیتی. شیر محمد پولیٹیکل ایجنٹ، ایک سرکاری عہدہ تھا، اس سے ریٹائر ہوئے. حضرت کے خادم بنے بعد خط و کتابت کرتے رہے. تصفیہ مابین سنی شیعہ آپ نے ان سے لکھوا رہے تھے، اور ان کی وفات پر آپ نے وہ تصنیف کا کام روک دیا تھا. آخری آپ کی تصنیف ہے. آپ لاہور میں جذب و سیاحت کے مراحل طے کر رہے تھے. حالت جذب میں راوی کے جنگلات کے اندر رات کو نکل جاتے، کئی دن وہاں رہتے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اور پھر کسی ٹائم لاہور کے ایک کتب فروش الہی بخش تھے، ان کے پاس ان کی دکان پر آ کر بیٹھ گئے تھے.
اس کتب فروش الہی بخش کے قریب، ان کے گھر کے قریب، دکان کے قریب ایک مسجد تھی، وہاں کا امام تھا حکیم فضل احمد، وہ بھی حضرت سے بیعت ہو چکا تھا۔ وہ کبھی کبھار آپ کا کھانا راوی کے جنگلات میں بیٹھے، کہتے ہیں ہم پتہ کیسے چلاتے کہ حضرت کہاں بیٹھے، بہت بڑا جنگل تھا راوی کے کنارے، حضرت کہاں تشریف فرمائے، کہتے ہیں ہم آپ کے ذکر کی آواز سے آپ کی پہچان کرتے، اللہ کی ضربیں لگ رہی، ذکر سے آپ کو پہچانتے۔ تو ایک دن وہ حکیم فضل احمد کا بھتیجا شیر محمد، وہ ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، اس نے کہا چاچا، وہ حکیم فضل احمد کا بھتیجا تھا اور یتیم تھا، ان کی پرورش میں تھا، انہوں نے کہا کہ بابا یہ آپ کس پیر کے چکر میں پڑ گئے؟ یہ تو بابا مجھے کوئی کابل کا جاسوس لگتا ہے، حضرت کے بارے میں یہ تو مجھے کوئی کابل کا جاسوس لگتا ہے۔ کہا انہوں نے ڈانٹا، بھتیجے کو ڈانٹا، اب تیری سزا یہ ہے کہ آج کھانا تم دے کر آؤ گے حضرت کو اور جا کر معافی مانگنا۔ شیر محمد کہتے ہیں کہ میں بادل نخواستہ دل میں یہ خیال نکل کے مجھے چچا نے ڈانٹا ہے، میں نے ایک بات کی ہے، چچا نے مجھے ڈانٹا، میں خودکشی کر لوں گا، دریا میں چھلانگ لگا دوں گا، اس خیال سے بادل نخواستہ، یہ بادل نخواستہ میں کہہ رہا ہوں، یہ قدرت کا اہتمام ہے، کسی کو رنگ لگانا ہو تو اس کو مہر علی کے ساتھ لگا دیتا ہے، تیری آنکھوں میں علی کا رنگ ہے، جس پر نظر پڑی خدا کی قسم یہ علی کی نظر تھی، مہر علی کی نظر علی کی نظر تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کیا کہتا ہوں، تو شیر محمد صاحب آئے، حضرت کے سائٹ پر بیٹھے، آپ نے بڑی خصوصی توجہ فرمائی، مسکرا کر دیکھا، پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا ہاتھ حضرت کی چادر سے لگ گیا، حضرت کی چادر سے ہاتھ ایسے اتفاقاً مس کر گیا، چادر سے، حضرت کے کمبل کوئی اوڑھا ہوا تھا، اس کمبل سے آپ شیر محمد کا ہاتھ لگ گیا، بس کمبل سے ہاتھ لگنا تھا، دل کی دنیا تبدیل ہو، بیعت نہیں کی جی، کوئی آپ نے وظائف نہیں بتائے، مہر علی کا کمبل بھی ہدایت دیتا ہے، یہ بھی تزکیہ قلب کرتا ہے، حضرت کی ذات تو ذات، ان کا اوڑھا ہوا لباس، آل رسول کا اوڑھا ہوا لباس، اور آل رسول بھی وہ جو مہر علی ہو، جو مہر علی ہو، ان کا اوڑھا ہوا کمبل بھی اس بندو کے دل کی دنیا تبدیل کر دیا، شیر محمد کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی، خدا کی قسم، وہ سارا کچھ حضرت کے قدموں پر نچھا ہو گیا۔ وہی شیر محمد، وہ یہاں سویا ہوا، وہ دیکھ، وہ یہاں سویا ہوا، اس کی قبر یہاں ہے، وہ یہاں سویا ہوا ہے، مولانا غازی صاحب، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ مدرسہ سعودیہ کا عظیم مدرس، وہ یہاں سوئے، وہ یہاں سوئے، یہ کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آئے، یہ کشش کہاں سے کس کو مہر علی کھینچ کر لایا، اللہ اکبر، یہ کہاں سے مولانا غازی صاحب اعتراض لے کر آئے، مسجد حرام کے اندر، صحن کعبہ کے اندر، بس آئے، حضرت کو دیکھا، صرف دیکھا، ان کا دیکھنا بھی بڑا ہوتا ہے، اور ان کو دیکھنا بھی بڑا ہوتا ہے، ان پر نظر پڑ گئی، اگر یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے کہ ان کی نظر پڑ جائے، ان کی نظر پڑ جائے تو بڑا ہے، ان پر بھی نظر پڑ جائے، مولانا غازی صاحب نے جو اعتراض لے کر آئے کہ اعتراض کروں گا میں، ہمارے استاد کو چیلنج کیا ہے، حضرت نے اعتراض دل میں سوچ کر آئے تھے، بنگالی طالب علم ساتھ تھا، لیکن جو ہی حضرت کو دیکھا سارے اعتراض بھول گئے، دل دے بیٹھے، مولانا غازی صاحب اب کیا ہے، اللہ اکبر، یہ کیا ہو
اللہ اکبر، مہر جس کو دیکھتے اس کا رنگ ڈھنگ تبدیل ہو جاتا ہے، نام بدل جاتا، کام بدل جاتا، دام بدل جاتے، اس کی قیمت تبدیل ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ بس میں آخر میں بات کرتا ہوں، میں آخری بات اپنے ذوق کی بات کرتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ہے، یہ ہے، ہم نے عیسیٰ صاحب نے کہا کہ تیری آنکھوں میں علی کا رنگ ہے۔ ہم نے پوچھا حضرت سے، ہمارے بھی جان نے پوچھا، ہم نے پوچھا دست بستہ ہو کر، حضرات بڑے بڑے قدرت اللہ پشاوری جیسا عالم دین کیوں بیعت پر مجبور ہوتا ہے؟ رحمت اللہ کرانوی جیسا عالم دین کیوں دست بیعت ہونے کی درخواست کرتا ہے؟ مرزا قادیانی جیسا چلاک آپ کے آگے کیوں بھیگی بلی بنا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو رنگ لگا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا میرا جواب سننے، فرمایا میرا جواب یہ ہے، مہر ہے ساری علی کی، فرمایا مہر ہے ساری علی کی۔ اور آگے فرمایا شک نہ ریا ایک ذرا، اس میں کوئی شک کرنے والی بات ہی نہیں ہے، شک کرنے والی بات ہی نہیں ہے، مہر ہے۔ فرمایا میرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں مہر ہے، مہر ہے ساری علی کی۔ اس باب ولایت کو پہلا فاتح، باب ولایت کا دروازہ سب سے پہلا کھولنے والا کون ہے؟ شاہ ولی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی ہے۔ جس نے ولایت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا، اس کی کنڈی کس نے کھولی؟ علی نے کھولی۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ تمہیں علی سے، یہ میرا سبق ہے، اور حضرت میرا سبق کیا ہے؟ میں کیا چیز ہوں؟ حضرت کا سبق ہے۔ آج کل کے دور میں، میڈیا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، آپ کوئی کسی کی بات نہ سنے جس میں آپ کو شک پڑ جائے کہ یہ وہ دوسرے چینل سے بات کرے گا، اس کی بات سنے ہی نہیں۔ علامہ عینی عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر آپ پاس کرتے ہیں کس کی؟ حضور کے فضلات کی، پسینہ آپ کا، پیشاب آپ کا، خون، پھر مختلف علماء کا مذہب بھی بیان کیا، کچھ شوافی نے اختلاف کیا، کچھ ادھر وکیل کال سے کام لیا۔ علامہ عینی ساری بات کرتے ہوئے آخر میں جو جملہ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہمارا تو ایک ہی مذہب ہے، ہمارا تو ایک ہی مذہب ہے، حضور کے فضلات مبارک پاک ہیں، اور اگر کوئی اور بات کرتا ہے فَأُذْنِي عَنْهُ سَمَّا، میرے کان اس سے پہلے ہیں، ہم ان کی بات سننا ہی نہیں دوبارہ کرتے، نہیں سنتے، جو کہتا رہے، ہمارا ایک ہی مذہب ہے۔ فرمایا لا یقاس علیہ غیرہ، حضور پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، نہ حضور کی آل پر کسی کو قیاس کیا جا سکتا۔ فرمایا لا یقاس علیہ، ہمارا ایک ہی مذہب ہے، لہذا دوسروں کی، ایسے لوگوں کی، یہ حضرت کا سبق ہے، ان کی بات سنیں نہیں، مہر علی سے وابستہ رہیں، انہی سے بات جو مہر علی کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ مہر ہے ساری علی تھی، شک نہ ہے ریا ایک ذرا کدھر۔ یہ بھی فرمایا کرم کیتا غوث اعظم، اپنے سر دیا والی۔ جہاں کرم غوث بھی ہے، مہر علی بھی ہے، یہی نجات کا راستہ ہے۔ انہی کی بات سنیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، حضور نے بھی فرمایا تھا ہدایت میرے خاندان میں رہے، آخری انسان جو اس دنیا میں سانس لے گا اس کی ہدایت بھی آل رسول سے حاصل ہوگی، ان کے لیے بھی ہادی ان کو بنایا۔ امامت انہی میں رہے گی، ہدایت انہی میں رہے گی، جو ادھر ادھر ہوا تو بس کیا گمراہ۔